اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد احمد رضا استاذ دارالعلوم غریب نواز جماعت ثانیہ کے طلباء سے مخاطب ہوں اور آپ کی کتاب منہاج العربیہ جزء ثالث کا درس شروع کرنے جا رہا ہوں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ سبق کے عبارت اور اس کے معنی اور مفہوم کو ذہن نشین فرمائیں۔ ہاذہ حجرۃ الدرس، یہ سبق کا کمرہ ہے، اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ کلاس روم ہے۔ الاستاذ جلس فیہا علی الکرسی، استاد اس میں کرسی پر بیٹھے ہیں۔ والتلاميذ جلسوا علی المقاعد، اور طلباء بینچ پر بیٹھے ہیں۔ فیہا سبورۃ یکتب علیہا الاستاذ بالتباشیر عند الضرورہ، اور اس میں ایک بلیک بورڈ ہے جس پر استاذ چاک کے ذریعے سے لکھتا ہے ضرورت کے وقت۔ والتلاميذ ينظرون الیہا، اور طلباء اس کی طرف دیکھتے ہیں۔ الاستاذ امر العریف بقراءۃ الدرس، استاذ نے مانیٹر کو سبق کے پڑھنے کا حکم دیا۔ فنہض العریف، تو مانیٹر کھڑا ہوا۔ وقرأ الدرس الجدید، اور نئے سبق کو پڑھا۔ وہو واقف، اس حال میں کہ وہ کھڑا ہے۔ ثم سألہ الاستاذ، پھر استاذ نے اس سے پوچھا افہمت الدرس، کیا تم نے سبق کو سمجھ لیا؟ العریف، مانیٹر نے جواب دیا نعم فہمت یا سیدی، ہاں میں نے سمجھ لیا اے میرے سردار۔ سأل التلاميذ الاستاذ، استاذ نے طلباء سے سوال کیا افہمتم الدرس اذن، کیا تم لوگوں نے بھی سبق کو سمجھ لیا؟ التلاميذ، طلباء نے جواب دیا نعم فہمنا جیدا، ہم لوگوں نے بھی اچھی طرح سے سمجھ لیا۔ الاستاذ، استاذ نے سوال کیا اتحفظونہ، کیا تم لوگ اسے یاد کرو گے؟ التلاميذ، طلباء نے جواب دیا نعم، ہاں، نحفظہ انشاء اللہ، ہم اسے یاد کریں گے انشاءاللہ۔ وفی اثناء الدرس ضحک تلمیذ، سبق کے درمیان میں ایک لڑکا ہنسا، ایک طالب علم ہنسا۔ فغضب الاستاذ علیہ، تو اس پر استاذ ناراض ہوئے۔ وسألہ، اور شاگرد سے، طلباء سے پوچھا لماذا ضحکت، تم کیوں ہنسے؟ الا تعلم ان هذه حجرۃ الدرس، کیا تمہیں خبر نہیں کہ یہ کلاس روم ہے؟ فخرج منها الآن، کلاس روم سے ابھی نکل جاؤ۔ ثم نصح جمیع التلاميذ، پھر استاذ نے تمام طلباء کو نصیحت فرمایا ایھا التلاميذ، اے طلباء، هذه حجرۃ الدرس، یہ کلاس روم ہے۔ فاجلسوا فیہا بالادب، تو اس میں ادب کے ساتھ بیٹھو۔ واسکتوا ولا تضحکوا، اور خاموشی اختیار کرو اور مت ہنسو۔ واحذروا المحادثہ، اور بات چیت کرنے سے پرہیز کرو۔ وَإِلَّا فَاعْلَمُوا أَنِّي أَغْضِبُ عَلَيْكُمْ، ورنہ تم جان لو کہ میں تم پر ناراض ہوں گا۔ أَلَا تَعْلَمُونَ أَنَّ الْأَدَبَ زِينَةُ الْمَرْءِ، کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ ادب یہ انسان کی زینت ہے؟ یہ آج آپ کا سبق ہے جس کا ترجمہ عبارت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آگے اسئلہ ہے جس کے بارے میں آپ نے اس سے پہلی ادب کی کتاب میں بھی اس سے پہلے پڑھا کہ اسئلہ میں جو عبارات
اور جو جملے ہوتے ہیں اس کا جواب بھی آپ کو عربی ہی زبان میں دینا ہے۔ مثلا یہاں سوال کیا ہے این السبورۃ، بلیک بورڈ کہاں ہے؟ تو اب آپ کو جواب دینا ہے السبورۃ فی حجرۃ الدرس۔ اسی طرح سے اسئلہ اور ترجمہ جو کرنے کو کہا گیا ہے وہ واٹس ایپ کے ذریعے سے آپ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ عربی سے عربی اسئلہ بنائیں اور جو اردو میں جملے ہیں اس کا عربی بنائیں، اور اگر بہتر سمجھتے ہوں تاکہ مجھے بھی اطمینان ہو جائے کہ آپ اس کام کو مکمل طریقے سے انجام دے رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد احمد رضا، استاذ دارالعلوم غریب نواز، جماعت ثانیہ کے طلباء کے درمیان کتاب منہاج العربیہ جزء ثالث لے کر حاضر آیا ہوں۔ جیسا کہ میں نے کل کہا تھا کہ آپ حضرات اسئلہ بنا لیں گے اور جو اردو میں ترجمہ کرنے کو دیا گیا ہے اس کا بھی ترجمہ کر چکے ہوں گے۔ اگر مناسب سمجھیں تو اس کو ہمارے پرسنل واٹس ایپ 9453226839 پر بھیج سکتے ہیں۔ آج کا سبق تمرین نمبر 1 سماعت فرمائیں۔ اقرا بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ اذکر ربک فی نفسک، اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کیجیے۔ کل من عند ربنا، سب اللہ رب العزت کے پاس سے۔ لہو کل شیء، ہر چیز اسی کے لیے ہے۔ ان اللہ ربی و ربکم، بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب۔ فاعبدوہ، تو اس کی عبادت کرو، اس کی بندگی کرو۔ لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اس کے مانند نہیں۔ وہو السمیع البصیر، اور وہی سنتا ہے دیکھتا ہے۔ الحق من ربک، حق تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے۔ لی عملی ولکم عملکم، میرے لیے میری کرنی ہے اور تمہارے لیے تمہاری کرنی۔ واللہ اعلم ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ خوب خبردار ہے کہ تمام بھلائیاں اسی کے پاس سے۔ فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، تو اللہ رب العزت ہی کے پاس دنیا اور آخرت کا ثواب اور بدلہ ہے۔ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت؟ للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی جو قدرت و طاقت والا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت۔ اِلٰہ مع اللہ، کیا اللہ رب العزت کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ یغفر اللہ لکم، اللہ تمہاری مغفرت فرماتا ہے۔ الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق کے ساتھ نہیں ہے؟ یہ تمرین نمبر 1 مکمل ہوا۔ آپ حضرات اس کا ترجمہ ذہن نشین فرما لیں۔ تمرین نمبر 2 کل آپ کے سماعت کے حوالے کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد احمد رضا، استاذ دارالعلوم غریب نواز، جماعت ثانیہ کے طلباء کے لیے کتاب منہاج العربیہ جزء ثالث لے کر حاضر آیا ہوں۔ آج آپ کو تمرین نمبر 2 کا ترجمہ سماعت فرمانا ہے۔ ترجمہ پہلے سماعت فرمائیں۔ الحمد للہ انہ خلقنا فی بیت مسلم، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔
دیننا اسلام، اسلام ہمارا دین ہے، وہو خیر دین عندنا فی العالم، اور یہ ہمارے لیے دنیا میں سب سے بہترین دین ہے۔ ولیکن لا یثبت ھذا من احوالنا، لیکن یہ ہمارے احوال سے ثابت نہیں ہوتا ہے۔ لأننا ترکنا لبہ واخذنا قشرہ، اس لیے کہ ہم نے اس کے گودے کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، اور ہم نے اس کے پوست اور چھلکے کو لے لیا۔ اکثرنا لا یعلمون احکامہ، ہم میں سے اکثر لوگ اس کے احکام کو نہیں جانتے ہیں۔ وما فی اعمالہم خلوص، اور ان کے اعمال میں خلوص بھی نہیں ہے۔ ینصحون الناس ولکن لا یعلمون بانفسہم، لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ فلہذا ما فی نصحہم من اثر، تو اسی وجہ سے ان کی نصیحت میں کوئی اثر نہیں۔ یطلبون الشہر والعز بین الناس، وہ لوگوں کے درمیان عزت اور بڑائی طلب کرتے ہیں۔ ظاہرہم جمیل، ان کا ظاہر بہت خوبصورت ہے، وباطنہم قبیح، اور اس کا باطن بہت برا ہے۔ ما فیہم حب بدینہم ولا بنبیہم، ان کے اندر ان کے دین کی محبت بھی نہیں ہے اور نہ ان کے نبی کی محبت۔ جدہم وحبہم للمال، ان کی کوشش اور ان کی محبت مال کے لیے۔ مقصدہم طعام لذیذ ولباس جمیل، ان کا مقصد عمدہ غذا ہے اور خوبصورت لباس۔ یعلمون ان الموت حق، وہ لوگ جانتے ہیں کہ یقیناً موت حق ہے، ولیکن لا یذکرونہ، لیکن اس کو یاد نہیں کرتے۔ ولا یحذرون الذنوب، اور نہیں گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ وہم فی غفلۃ عن الآخرہ، اور وہ سب کے سب آخرت سے غافل ہیں۔ وَأَنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور یقیناً آخرت ہی ہمیشگی کا گھر ہے۔ اعلموا یا اخوانی ان الموت لا یترک احدا لا نبیا ولا ملکا ولا غنیا ولا فقیرا، تم جان لو اے میرے دوست، اے میرے بھائی، کہ موت کسی کو نہیں چھوڑتی ہے، نہ نبی کو، نہ فرشتے کو، اور نہ ہی مالدار کو، اور نہ ہی فقیر کو۔ فلا مال ینفع ولا جلال یمنع، تو نہ ہی مال نفع دے گا اور نہ ہی بزرگی روکے گا۔ فاذکروا ذاک الیوم، تو اس دن کو یاد کرو۔ واترکوا الفخر بالمال والکبر بالجلال، فخر کو مال پر ترک کر دو اور کبر کو جلال پر ترک کر دو۔ یہ آج کا تمرین نمبر 2 ہے، جو آپ کے سامنے ترجمے کی صورت میں پیش کیا گیا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کا ترجمہ ذہن نشین فرما لیں، اور جو کچھ بھی بنانے کو کہا گیا ہے اسے آپ بنا لیں، تاکہ یہ عربی، اردو، اسئلہ وغیرہ جو کچھ بھی بنانے کو کہا گیا ہے اسے آپ بنائیں، یہ آپ کے لیے فائدہ مند اور سود مند رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔